السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے مکرم، آج کا ہمارا درس قرآن کے سلسلہ میں سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 پر مشتمل ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، ان کا تعین کر دیا گیا ہے، یعنی جو سابقہ روایت چلی آتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی توثیق فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہی حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جو کوئی تم میں سے لازم کر لے اپنے اوپر حج، یعنی جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو یا حج کا پختہ عزم اور ارادہ کر لے، احرام وغیرہ یعنی باندھ لے، تو اس کے لیے فرمایا فلا رفث۔ یہاں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کی ممانعت کر دی ہے۔ فلا رفث، کہ حج کے دوران تم نے شہوت کی کوئی بات نہیں کرنی یا کوئی عمل نہیں کرنا۔ فلا فسوق، اور فسق و فجر نہیں کرنا، فسق و فجور نہیں کرنا، کوئی گناہ کا، برائی کا آپ کو برا عمل نہیں کرنا۔ ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا فی الحج، حج کے دوران۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمانہ حج میں جن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے ان میں اولین یہ ہے کہ شہوت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر میاں بیوی اکٹھے بھی حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہوتی ہے جو اعتکاف کی حالت میں ہوتی ہے۔ باقی یہ فسق و جدال یعنی اللہ کی نافرمانی یا باہم لڑائی جھگڑے والی جو بات ہے، یہ تو ویسے بھی ناجائز ہے، لیکن دوران حج جو ہے خاص طور پر اس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں انسان کا پارا چڑھ جانا، غصہ بڑھ جانا امکانی طور پہ یہ ہو سکتا ہے، لہذا خاص طور پر مناسک حج کی ادائیگی کے دوران امن اور سکون سے رہنا چاہیے۔ ویسے آج بھی یہ بات کسی معجزہ سے کم نہیں ہے کہ دنیا بھر سے اتنی بڑی لوگوں کی تعداد بیت اللہ میں جمع ہوتی ہے، لیکن وہاں امن و سکون رہتا ہے، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، فساد وغیرہ کہیں نظر نہیں آتا، سوائے کہیں اکا دکا کوئی ایسے واقعات کے۔ تو فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور نیکی کے جو کام ہے تم وہ کرتے رہو جو تم جانتا، اور اللہ جانتا ہے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی نیکی کے جو کام ہیں حج کے دوران، نوافل وغیرہ، اضافی طواف، اس طرح کی نیکیاں، ذکر، اذکار، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ غَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لیا کرو، ساز و سامان، ضرورت کا سامان وہ اپنے ساتھ لے لیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ غَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَىٰ، کہ جو بہترین زاد راہ ہے وہ تو تقوی ہی ہے۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو بہترین زاد راہ تقوی، یعنی جو حج ہے اس میں مادی زاد راہ کے علاوہ تقوی کی پونجی انسان کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔
اتنا اخراجات پہ سفر وغیرہ جو کرتے ہیں، اس کے لیے ایک تو روپے پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تقویٰ کی اگر پونجی سے انسان خالی ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو بعض اوقات اور حج کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ جو ضروری سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہوتی، تو ان پر صبر و استحکام ظاہر کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر ان کو برداشت کرنا۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو حج کی جو اصل برکات ہیں، جو اس کی روح ہے، انسان اس سے محروم رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خود اپنے لیے زاد راہ، جسے ہم روپیہ پیسہ کہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ تو یعنی بہتر یہ ہے کہ جو کچھ انسان کو وہاں ضرورت کی جو سامان ہے وہ اس کے ہمراہ ہونا چاہیے، نہ کہ انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، سائل بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو پھر تو حج بھی فرض نہیں ہے۔ چندہ مانگ کر، خام خواہ بھیک مانگ کر اس طرح حج کو جانا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اللہ ہمت دے، توفیق دے تو ضرور جانا چاہیے۔ تو اس سے بچنا چاہیے کہ انسان کے پاس اپنے زاد راہ ہو، مال اسباب ہو۔ یعنی تقویٰ کا یہ توکل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان چل پڑے کہ بس اللہ وہاں پوری کرے گا، امداد اللہ کرے گا، کوئی اسباب پیدا ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں پہلے سے اپنا انتظام کر کے جانا چاہیے۔ وَاتَّقُونِ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، اور تقویٰ ہی اختیار کرو اے ہوش مندو، جو عقل رکھ رہے، یا اُولِی الْأَلْبَابِ، عقل مندو۔ اللہ فرماتے ہیں اے عقل والو، تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو، تقویٰ پر چلو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ والوں کو عقل مند بھی قرار دیا ہے کہ جو انسان تقویٰ اختیار کرتے ہیں حقیقی طور پر وہی عقل مند ہوتے ہیں۔ آگے یہ اس کا سلسلہ حج کے مناسک کا چلے گا اگلی آیات مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور اپنے پیارے نبی کے روضہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، آمین۔